آپ اس ویڈیو کو دیکھنے آئے ہیں اس لیے آپ کو پتہ ہوگا یقیناً کہ پراپرٹی کی رجسٹری پہ ٹیکس جو ہے وہ فائلر کے لیے علیحدہ ہے اور نان فائلر کے لیے علیحدہ ہے۔ تو فائلر کے لیے ذرا کم ہوتا ہے، تقریباً 0.5% ہاف ہوتا ہے یعنی کہ، اور جو نان فائلر ہے ان کے لیے ڈبل ہوتا ہے۔ تو جن لوگوں کو نہیں پتہ ان کو میں بتا دوں کہ جب آپ پراپرٹی کی رجسٹری کروانے جاتے ہیں، مینس کہ آپ اس کو سیل کرنے جاتے ہیں یا خریدنے جاتے ہیں یا بیچنے جاتے ہیں، تو اس پہ آپ ٹیکس پے کرتے ہیں حکومت کو۔ اس میں دو کیٹیگریز ہوتی ہیں، ایک فائلر کی اور ایک نان فائلر کی۔ فائلر مینس جو FBR سے رجسٹر ہے، اور نان فائلر جو نان رجسٹر ہے۔ تو ان کو دونوں کو الگ الگ ٹیکس پڑتا ہے۔ اگر وہ بندہ فائلر ہے تو اس کو آدھا ٹیکس پڑے گا، اگر نان فائلر ہے تو اس کو ڈبل ٹیکس پڑے گا۔ تو آج کل چونکہ بہت زیادہ لوگ جب پراپرٹی کی رجسٹری کرنے جاتے ہیں تو ایجنٹس ان کو خود ہی بتا دیتے ہیں کہ اگر آپ فائلر ہوں گے تو آپ کو اتنا یعنی کہ ٹیکس آپ کو اس میں بچے گا۔ تو وہ اتنے زیادہ پیسے بچانے کے لیے تھوڑا سا پیسے بھر دیتے ہیں اور فائلر ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ فائلر بننے کا کیا پروسیجر ہے، اس کے لیے ڈاکومنٹس کیا ریکوائرڈ ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہے۔ چلیے بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام خالد باری ہے، میں ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہوں۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ فائلر اور نان فائلر کے لیے علیحدہ علیحدہ ٹیکس ہیں پراپرٹی کی رجسٹری کے لیے، لیکن یہ بات صرف یہیں تک مکمل نہیں ہو جاتی۔ حکومت نے ایک پورا پلان تیار کیا ہوا ہے فیوچر میں، جو نان فائلر ہیں ان کے گرد گھیرا تنگ کرنا ہے، یعنی کہ جتنے زیادہ سے زیادہ لوگ ٹیکس نیٹ میں آ سکیں ان کو لانا ہے، ان کو فائلر کرنا ہے۔ تو اس مقصد کے لیے حکومت کافی زیادہ اسکیمیں نکال چکی ہے پہلے بھی، اور ود دا ٹائم پیسیج آف ٹائم آگے بھی آتی رہتی ہیں اسکیمز، کبھی کوئی آ جاتی ہے کبھی کوئی، جس کا بیسک مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ فائلر بنے زیادہ سے زیادہ لوگ۔ اپنی جو انکم ہے، فائلر کا بیسک مقصد کیا ہوتا ہے؟ فائلر کا جو مین مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی سال کی انکم شو کرے کہ اس نے کتنا کمایا ہے، اور اس انکم پہ جتنا اس کا ٹیکس بنتا ہے وہ حکومت کو پے کرے۔ تو یہ انٹینشن ہوتی ہے، اور جتنے زیادہ لوگ فائلر بنیں گے اتنا زیادہ حکومت کو ٹیکس ریونیو اکٹھا ہوگا، اور جتنا زیادہ ریونیو اکٹھا ہوگا اتنا زیادہ معاشی طور پہ پاکستان مضبوط ہوگا، بشرطہ کہ جو سیاستدان ہیں ہمارے، جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں بڑی سیٹوں پہ، وہ کرپشن نہ کریں۔ تو اگر کرپشن ہوتی رہے تو پھر کوئی حال نہیں ہے، پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اگر حکومت موٹیویٹ کرتی ہے عوام کو کہ آپ ٹیکس پے کریں، تو اس کو خود اپنی بھی احتسابی کی ضرورت ہے کہ آپ کرپشن نہ کریں۔ دونوں طرف سے یہ عمل کی ضرورت ہے، تو تبھی ملک ترقی کرے گا۔ آنے والے بجٹ میں جو ابھی 2023 میں 1 جولائی سے عمل درآمد ہو جائے گا، اس میں سننے میں آ رہا ہے کہ جو نان فائلر ہیں ان پہ جو اربن کی یعنی کہ شہری جو رجسٹری ہوگی، اس پہ نان فائلر کو 14% ٹیکس پے کرنا پڑے گا، اور جبکہ فائلر کو 7%۔ بہت زیادہ ٹیکس ہونے والا ہے۔ تو فائلر کو بھی کافی زیادہ ہے، لیکن ایز کمپیئر ٹو نان فائلر پھر بھی کم ہے۔ تو میرا تو یہ مشورہ ہے کہ جس نے بھی رجسٹری کرانی ہے وہ فائلر ہو، کیونکہ اس میں یہ ہے کہ بہت سارے پیسے بچ جاتے ہیں تھوڑے سے پیسے پے کر کے۔ اور جو دیہات کی رجسٹری ہوگی اس پہ فائلر کو 9% اور نان فائلر کو 15%۔ تو اس کا تو یہی حل ہے کہ رجسٹری جس نے بھی کروانی ہے پراپرٹی کی، وہ بہتر یہی ہے کہ فائلر بنے۔ فائلر بن کے اس کا یہ ہے کہ تھوڑے سے ایکسپینس ہوتا ہے فائلر بننے میں، لیکن اس کا زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ ٹیکس اتنا وہ پے کر رہا ہوتا ہے رجسٹری پہ کہ اگر وہ ساری زندگی بھی اپنی ریٹرن فائل کرتا رہے، کیونکہ فائلر بننے میں آپ کے جو مین ایکسپینس ہے وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو آپ کا فائلر بننے پہ ایکسپینس، اور بعد میں آپ کا سال میں ایک دفعہ جب آپ نے ریٹرن فائل کروانی ہے، وہ اگست سپٹمبر میں ہوتی ہے، تو تب آپ کا ایکسپینس ہونا ہے، وہ بھی اتنی زیادہ اماؤنٹ نہیں ہے۔ تو بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ اگر کیلکولیٹ کریں تو جتنا آپ ٹیکس بچایا ہے، جتنا آپ نے ٹیکس بچایا ہے رجسٹری پہ، اگر آپ وہ اپنی فائلر کی فیس اور سارے سالوں کی ریٹرن کی فیس بھی ملائیں تو اسے کم بنتی ہے۔ اور اگر آپ کو ریٹرن فائل کر کے زیادہ بھی پیسے پے کرنے پڑ رہے ہیں، تو وہ آپ اس کو اس ایگزامپل سے دیکھیں کہ
آپ کو اگر وہ ٹیکس بچ رہا ہے فائلر بن کے اور آپ ہر سال اپنی ریٹرن فائل کروا رہے ہیں، تو آپ اس کو اس ایگزامپل سے لے لیں کہ آپ کو ایک انسٹالیشن کا موقع مل گیا ہے اپنا ٹیکس پے کرنے کا، کیونکہ ویسے تو جب آپ نے ٹیکس پے کرنا ہے تو آپ کو اس میں قسطیں نہیں ملیں گی، آپ نے وہ یکمشت ہی جمع کروانا ہے، لیکن اب اگر آپ فائلر ہو جاتے ہیں تو آپ کے لیے وہ اگر ٹیکس اور ریٹرن کا فائلوں کا سارا یعنی کہ خرچہ ایک برابر بھی اگر آ رہا ہے تو آپ کو وہ یہ سہولت مل جائے گی کہ وہ آپ نے سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کروانا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر اس کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کمنٹ میں۔ اور صرف یہی فائدے نہیں ہیں، رجسٹری کی حد تک نہیں ہے، اور بھی بہت سارے فائدے ہیں فائلر ہونے کے، لائک اگر آپ نے کوئی گاڑی بائک یا کار خریدنی ہے اس میں ٹیکس میں آپ کو بچت ہے، اور اس کے علاوہ اور بہت سارے فائدے ہیں فائلر ہونے کے۔ آپ اپنا ٹیکس ریفنڈ کروا سکتے ہیں جو آپ نے ٹیکس حکومت کو پے کیا ہوتا ہے، لائک آپ کا موبائل پہ جو کارڈ پہ جو ٹیکس آپ پے کرتے ہیں اور کمرشل میٹر پہ جو آپ نے ٹیکس پے کیا ہوتا ہے وہ آپ ریفنڈ کروا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نان فائلر ہیں تو پھر وہ ریفنڈ نہیں ہوگا۔ تو اب اس کے ڈاکومنٹس دیکھ لیتے ہیں آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کا CNIC، اس کے بعد آپ کا موبائل نمبر جو آپ کے اپنے ہی نام پہ ہو، اس کے بعد آپ کا ای میل ایڈریس، وہ اگر نہیں ہے تو وہ بن جاتا ہے فوراً ہی، اور اس کے علاوہ آپ کی بینک سٹیٹمنٹس 1 جولائی سے 30 جون تک ہوتی ہیں، اور جس سال کی ریٹرن آپ فائل کر رہے ہیں اس سال کی وہ چاہیے ہوتی ہیں، وہ بینک والوں کو بھی آپ بتا کے لے سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بینک سٹیٹمنٹس آپ آن لائن بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ نے موبائل پہ جو ٹیکسز پے کیے ہیں وہ آپ ٹیکس سرٹیفکیٹ حاصل کریں تاکہ وہ آپ کل کو ریفنڈ کروا سکیں یا ایڈجسٹ کروا سکیں جو آپ کا ٹیکس بنتا ہو۔ پروسیجر کیا ہے فائلر بننے کا؟ اس میں مین 3 پروسیجرز ہیں بیسک۔ سب سے پہلا آپ نے اپنی رجسٹریشن کروانی ہے جس کو NTN نمبر لینا بھی بولتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو موبائل نمبر، ای میل اور CNIC ریکوائرڈ ہوتا ہے، اور دوسرے نمبر پہ جب آپ کی رجسٹریشن ہو جاتی ہے یہ تقریباً آدھے گھنٹے سے 1 گھنٹے میں آپ کی رجسٹریشن ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر نیکسٹ جو پروسیجر ہوتا ہے آپ نے کرنٹ ایئر کی ریٹرن فائل کرنی ہوتی ہے۔ اس میں آپ نے جو سال کی انکم ہوتی ہے وہ بتانی ہوتی ہے کتنی ہوئی، اور پچھلے سال کا آپ کا کتنا اثاثہ تھا آپ کا وہ آپ نے بتانا ہے، آپ کی کتنی ویلتھ ہے، کتنی کیش ہے آپ کے پاس، وہ ساری آپ نے شو کرنی ہے۔ اور ایک چیز مائنڈ میں رکھیے گا کہ یہ جو آپ نے چیزیں شو کرنی ہے اس پہ آپ کو کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جتنی اپنی چیزیں شو کریں گے شاید ہم پکڑے جائیں گے، ہمیں ٹیکس پڑ جائے گا، تو اس چیز سے آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، اس پہ آپ کو کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ ٹیکس جو ہے وہ آپ کی انکم پہ ہے، جتنی آپ انکم شو کریں گے اس پہ آپ کو ٹیکس پڑے گا۔ جب آپ کی ریٹرن فائل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد فائلر بننے کے لیے آپ کا نام ATL میں ہونا چاہیے۔ ATL بولتے ہیں ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ۔ اس میں نام لانے کے لیے آپ کو 1,000 روپے کا چلان پے کرنا پڑتا ہے۔ وہ چلان پے جیسے ہی آپ کرتے ہیں اس کے تقریباً 2 گھنٹے بعد آپ کا اکاؤنٹ ایکٹیو ہو جاتا ہے اور آپ فائلر بن جاتے ہیں۔ جب آپ فائلر بنتے ہیں تو وہی جو ٹیکس آپ ڈبل پے کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو سنگل پے کرنا پڑ جاتا ہے، تو بہت زیادہ اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو کافی فائدہ ہوگا، اور اس سے ریلیٹڈ کوئی کویشچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ فائلر بننا چاہتے ہوں تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، میری لیگل سروسز لے سکتے ہیں، اور ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے گا تاکہ دوسروں کا بھی فائدہ ہو۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔